بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کے بابرکت دن صرف چینی اور 3 سبز الائچی کے دانوں پر یا کہارو یا وہابو پڑھنے کا یہ عمل ایسا روحانی راز ہے کہ جس نے بھی خلوص دل سے کیا نا، اس کے مقصد تک پہنچنے کے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس عمل کی نیت کرتا ہے تو اس کے قریب ایک رحمتوں والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کے لبوں پر جو بھی دعا آتی ہے نا، جو بھی حاجت نکلتی ہے، اللہ اس سے دیر کیے بغیر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چینی کے ایک ایک دانے میں کتنی برکتیں چھپی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر دانہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا پیغام لے کر آیا ہو۔ جن گھروں میں تنگی تھی وہ وسیع ہونے لگی، جن ہاتھوں میں کمی تھی وہاں دولت بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگی۔ الائچی کے 3 دانوں پہ جلائی گئی یہ نیت، اللہ کے یہ دونوں مبارک نام انسان کی زندگی بدلنے والی طاقت رکھتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو اس عمل کی حقیقت سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے رب اس کے لیے روزگار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسی چینی اور الائچی کے ذریعے اللہ اس کے گھر خوشیوں کی رونق اتار دیتا ہے۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ منہ پھیر چکے، دروازے بند ہو چکے، رشتے ٹوٹ چکے، تو جمعۃ المبارک کا یہ خاص عمل اس کے لیے امید کی ایسی روشنی بن جاتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی مشکل ایسی نہیں جو اللہ یا قہارو یا وہابو کی برکت سے آسان نہ کر دے۔ آج صرف اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان، رب کی عظمت، رب کی قدرت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو خود بھی ناممکن لگتا ہے۔ آج وہ دعا مانگنی ہے جو آپ دل میں بند کر کے بیٹھے تھے کہ شاید یہ کبھی پوری نہ ہو۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، جب آپ ایک بار یہ عمل کریں گے نا تو آپ کا دل خود کہے گا، کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اگر آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ جو ویڈیو کو درمیان میں چھوڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیے رزق کے دروازے بند کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیے کامیابی کے دروازے بند کرے گا۔ وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔ تو کیوں نہ پھر بھائیو آج رب کعبہ کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ ہو۔ تو آج آپ میں سے جو انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو آج چینی اور الائچی پہ یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کیا جاتا ہے۔ اگر آج جمعۃ المبارک کے دن آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ خاص ایام میں ہیں یا کسی بھی مجبوری میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اگلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں، لیکن عمل صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جس طرح کچھ خاص اعمال ہیں، کچھ خاص دنوں میں پڑھے جاتے ہیں نا، کچھ خاص گھڑیوں میں پڑھے جاتے ہیں، تو پھر آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل کرنے سے پھر خاص قبولیت کی گھڑی میں کرنے سے وہ خاص قبولیت کی گھڑی کب اور کس وقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو وہ تمام راز بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے اہل بیت نے، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں نا، یہی عمال کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہماری حاجتیں، مرادیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں وظیفے بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو جب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، جب تک آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں آئے گا، آپ کچھ بھی کر لیں،
آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو چینی اور سبز الائچی کے یہ خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی من مانی کرے گا، اپنے طریقے سے پڑھے گا، ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو نہ پڑھیں، آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ دیں۔ اگر تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی، پھر ہی آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون غریب ہے۔ آج جتنے بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے نا، ایک بار اس عمل کو کرو اور چینی کا استعمال بتائے گئے طریقے سے کرو۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے تائے، چاچا، مامے آپ کو تانے کستے ہیں، آپ میں کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ خود کو کم تر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ رشتے کے لیے ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ مرد ہے، عورت ہے، یہ وظیفہ پڑھے، رشتہ خود چل کر آئے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، روزگار کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ آپ کے رزق کا وہاں سے انتظام فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ دکان بک گئی، کاروبار بک گیا، گھر بک گیا، کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے، بے بس ہو چکے ہو، موت کو ترجیح دیتے ہو، میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پہ پڑھ کر تو دیکھو۔ کوئی بھی مقروض ہے، کتنے بھی قرض میں مبتلا ہے، ایک بار اس عمل کو کرے، پھر جتنے بھی گھر میں فتنے فساد ہو جاتے ہیں نا، اگر آپ کے گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھے۔ اگر آپ کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، آپ پہ تانے کستی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھے۔ اس عمل کے میں آپ کو اتنے فائدے گنوا سکتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اتنے فائدے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے ان عمل کو کیا، اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ وجہ کیا تھی کہ انہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آتا تھا، وہ عمل کو مکمل سنتے تھے، سمجھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے۔ آج بھی اس وظیفے کا فائدہ صرف اسی انسان کو ہونا ہے جس نے عمل کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، عمل کو سمجھنا ہے، اور جس نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھنا ہے وہ ابھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 3 الائچی، سبز الائچی جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اکثر گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ختم ہو چکی ہے یا موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی دکان سے، آج کل تو 10-15 روپے کا پیکٹ بھی مل جاتا ہے، آپ کو 3 الائچی چاہیے۔ 3 الائچی سبز رنگ کی لے کر ایک کٹوری میں چینی ڈال لیں، یا ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مسلے پہ بیٹھنا ہے۔ مسلے پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے 3 الائچی اور ایک کٹوری چینی یا ایک مٹھی چینی لے کر اپنے پاس انتظام کر لینا ہے۔ پھر مسلے پہ بیٹھنا ہے وضو کی حالت میں۔ بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ بے شمار لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، اور بے شمار لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ چینی اور الائچی کے دانوں کو لے کے باوضو مسلے پہ بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے اعمال کرنے سے پہلے
نیت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نیت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، حج اور عمرہ بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر قربانی بھی نہیں ہوتی۔ جب نیت کے بغیر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں نہ آج اس سے پہلے نیت کی جائے۔ نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کے دوران ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، ہمارا وظیفے سے دل اٹھ جاتا ہے، ہمارا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، جب تعوذ پڑھا جاتا ہے نا تو شیطان کے منہ پہ خاک ڈالی جاتی ہے، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ رب کعبہ کے سامنے جتنا بھی ذکر کرتے ہیں یا جو بھی مانگتے ہیں نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وظیفے کامیاب ہوتے ہیں، وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے چینی اور الائچی پہ ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے جس کے فیض و برکات دنیا جانتی ہے، جس سے صحابہ کرام کا وظیفہ کہا گیا۔ صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آتا نا، کوئی تنگ دستی آتی، کوئی غربت، پریشانی، مشکلات آتی، تو وہ صرف اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھ کے رب کعبہ سے مانگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی اس نام سے رب کو پکارتا ہے نا تو اللہ اس کی حاجتیں، مرادیں ضرور پوری کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ ارجنٹ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی انسان ہے، آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، فوری طور پر ہمارا قرض اتر جائے، جلد شادی کے اسباب ہو جائیں، بیٹھے بٹھائے رشتے ہو جائیں، دکان پہ گاہکوں کا رش ہو جائے، رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوری طور پر نتیجہ ملے، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر شے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ آج میں آپ کو قرآن سے ایک ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد مصلی چھوڑنے سے پہلے میرے رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو کے رہے گی۔ اب آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے نا، یہ آیت مبارکہ بے حد آسان ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا، اللہ کی ذات عرش الہی پہ خوش ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا بندہ فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے نا، اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کی جائے۔ جب حکم الہی آ جاتا ہے نا کہ اس بندے کی حاجتیں، مرادیں پوری کی جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جو چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو آسمان سے بارش برسانے پہ قادر ہے، کیا وہ آپ کی میری حاجتیں، مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہو نا، تو دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اور آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ ایک تو جمعہ مبارک کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کا دن ہے، فقیروں کو بادشاہ بنانے کا دن ہے۔ اور جب اس دن میں خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا، پھر اللہ آپ کو بہتر نہیں، بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ ہو گیا،
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 मरतबा हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 मरतबा हो गया। इस तरह आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम पढ़ना है। इस तादाद में किसी भी तरह की कमी बेशी नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में एक कम या ज्यादा पड़ जाता है, जिससे वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है या फिर ना होने के बराबर हो जाती है। आपने इस वजीफे को बताई गई तादाद में पढ़ना है और इस आयतम मुबारका को पढ़ने के बाद 3 इलायची के दानों पर फूंक मारनी है और चीनी पे भी फूंक मारनी है। इस आयतम मुबारका को पढ़ने से आपके रास्ते की रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी, आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने दूसरे नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान है कि कारोबार की बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, रिश्ते होते होते रह जाते हैं, कारोबार दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, दुकान पे ग्राहक तक नहीं आते, काम होते होते रह जाते हैं। जिनको ये तमाम मसाइल है ना, नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात के जिन पे असरात हैं, जो लोग जाली पीरों फकीरों पे अपनी हलाल कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को अपने घर में बैठ के खुद करें। पुराने से पुरानी बंदिश, पुराने से पुराना जादू, नजरे बद, हसद के जितने भी ताकतवर असरात है ना, एक दिन के अमल से खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आज तक जिसको ये अमल बताया है, इससे फौरी तौर पर नतीजा मिल जाता है। अगर आप भी जादू जिन्नात से, नजरे बद और हसद से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो चीनी और इलायची के दाने पे अल्लाह के ये नाम मुबारक पढ़ने हैं। कौन से? या कहारू या वहाबू, या कहारू या वहाबू। और इस नामों के साथ एक और नाम मिला के भी पढ़ना है। या कहारू रब्बे काबा का एक ऐसा सफाती नाम है जिससे जलाली मोकल कहा जाता है, जिसे पढ़ते ही आप पे जितने भी जादू जिन्नात के साथ है ना, खत्म हो जाते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि चीनी और इलायची के दाने पर जुम्मतुल मुबारक के दिन या कहारू पढ़ने से अल्लाह के गैब भी मुवक्कल आ जाते हैं और जादू करने वाले पे वापस पलट जाता है, यानी कि आपके दुश्मन का बेड़ा गर्क हो जाता है। जो भी आप पे वार करता है ना, जो आपका बेड़ा गर्क करना चाहता है, जो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, जो आप पे बंदिशें लगाता है, ये तमाम के तमाम करने वाले पे वापस पलट जाता है। आपका दुश्मन आपके सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाता है, आपका दुश्मन नेस्तो नबूद हो जाता है। अगर आप भी अपने दुश्मन से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ये जादू जिन्नात से जान छूट जाए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब इनके चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, वो लोगों को लाखों रुपया देते हैं कि किसी तरीके मेरी इस जादू जिन्नात से जान छूट जाए, मेरा कारोबार चल पड़े। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज या कहारू को पढ़ो, बताए के तरीके से पढ़ो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका जादू घर बैठे खत्म हो जाएगा, आपकी बंदिशें टूट जाएंगी। या कहारू के साथ आपने अल्लाह का नाम या वहाबू को पढ़ना है। या वहाबू रब्बे काबा का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाली जात, बहुत जल्द अता करने वाली जात, कामयाबियां देने वाली जात। या वहाबू, जैसे ही आप चीनी और इलायची के दाने पे अल्लाह के ये नाम पढ़ना शुरू करते हैं ना, फौरी तौर पर जादू जिन्नात खत्म, फौरी तौर पे बंदिशें खत्म। और जब इन नामों को मिला के पढ़ा जाता है तो मजबूती तौर पे इनकी ताकत और तासीर इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया आपसे पूछने पे मजबूर हो जाती है। जिन लोगों ने आपके हाल, जिन लोगों ने आपको गुर्बत में देखा होता है ना, जिन लोगों ने आपको रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए देखा होता है, वो पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा जादू, ऐसा कौन सा राज आपके हवाले आ गया है, वो जादू क्या है, वो राज क्या है, वो वजीफा क्या है जिसे पढ़ते ही तेरी सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी गुर्बत खत्म होगी। तो प्यारे भाइयों, जुम्मे के दिन 3 इलायची के दानों पर और चीनी पर या कहारू या वहाबू और अल्लाह का एक और नाम का वजीफा है। अब वो तीसरा नाम कौन सा है, तो जो के साथ सुन लें और समझ लें। या कहारू या वहाबू या लतीफू। ठीक है मेरे भाइयों, या कहारू या वहाबू या लतीफू। अब आप में से बहुत से लोग परेशान रहते हैं सास बहू की लड़ाई की वजह से। सास अगर बहू से तंग आ चुकी है तो बहू को काबू में करने के लिए पड़े या लतीफू से अल्लाह ऐसी मोहब्बत फरमाता है कि आपकी जो बहू है वो तीर की तरह सीधी हो जाती है। नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद
آپ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ کا شوہر جو آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، نند و ساس کے کہنے پہ چلتا ہے، صرف ایک بار اس وظیفے کو کریں، آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کا شوہر آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ یعنی کہ آپ اس دنیا میں جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں نا، جس کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، آپ صرف ایک بار الائچی اور چینی کے دانوں پہ اللہ کے یہ 3 نام پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے آپ کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے آپ کی محبت پہ رشک کرتی ہے۔ یا قہارو یا وہابو یا لطیفو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا وہابو یا لطیفو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا وہابو یا لطیفو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن چینی اور سبز الائچی کے دانوں پر آپ نے اللہ کے یہ 3 نام پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتیں مرادیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ یقین جانے ناموں کو پڑھتے ہوئے جس کا نام لیں گے نا، وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس مقصد میں کامیابی آپ کو یقینی طور پہ ملے گی۔ آپ نے ان ناموں کو یعنی یا قہارو یا وہابو یا لطیفو کو نا 70 بار یعنی 70 ٹائم 70 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو تعداد، جو طریقہ، جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے نا، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان میں سے کسی بھی طرح کی کمی بیشی کریں گے نا تو وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس عمل کو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو جمعے کے دن پورے دن میں جب چاہے پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن 3 وقت قبولیت کے بھی بتائے ہیں، جن میں ایک وقت نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، ایک وقت نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، اور ایک مغرب کے بعد یعنی رات سونے سے پہلے جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں نا تو یقیناً اس کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بہت سے لوگ ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ جائیں گے، اور میں ان کو ابھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں گے نا تو آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے راستے خود بند کریں گے، کیونکہ یہ موقع ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جو شیطان سے لڑ کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے گا وہ تر جائے گا، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 30 نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایسے کلمات ہیں جن میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، آپ مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ ایک گھر ہیں، کرائے کا مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگو گے، روزگار مل جائے گا۔ اولاد کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں آخری اور 30 نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے۔ اس میں اتنے کامیابی کے راز موجود ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جمعے کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ آپ کے گناہوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس سے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا صدقہ رب کی ذات ہر چیز عطا فرماتی ہے۔ جو کچھ وہ مانگتا چلا جاتا ہے اللہ کی ذات اس کے نصیب میں لکھ دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کلمے کو آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو پڑھ کے آپ نے الائچی اور چینی کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے، اور آخر میں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے لازمی لکھنا ہے۔
آپ کے لکھنے سے آپ کو ثواب ملے گا اور جو پڑھے گا اس سے بھی فیض و برکات ملیں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد الائچی اور چینی کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ الائچی کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چینی اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے وظیفہ کیا ہے نا تو آپ نے چینی استعمال کرنی ہے۔ اگر تو آپ نے رکاوٹوں، بندشوں، جادو جنات سے نجات کے لیے کیا ہے تو آپ نے اس چینی کو کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔